حضرت جی مولوی اسحاق جالوی وہ گستاخ صحابہ اور ختم نبوت کا ڈاکو شخص تھا۔ اللہ پاک فرماتا ہے جس کے لیے ہدایت کا میں ارادہ کرتا ہوں اس کا سینہ کھول دیتا ہوں۔ شرع صدر ہے اور اس کو جو کھینچ لاتے ہیں اس میں یہ نہیں، شرع صدر سے اس میں چیرا کچھ نہیں جاتا، اللہ تعالیٰ دل میں اتنی گنجائش پیدا کر دیتا ہے کہ وہ حق کو سمجھ لیتا ہے، اس پر جم جاتا ہے، پکا رہتا ہے، ساری عمر ڈکا رہتا ہے۔ یہ سینہ کھول دیا کہ حق اس کے اندر سما گیا۔ جن کا تنگ ہو جاتا ہے وہ باتیں سنتے مگر ناراض، یہ مولوی صاحب نے کیا کر دیا، یہ پروگرام میں کیا، وہ کرتے رہتے، ان کے سینے ڈھنچے، وہ نہیں ہدایت پا سکتے۔ جن کا سینہ کھل جاتا کہ بات سامنے آئی، ہر بڑی معقول بات ہے قرآن حدیث کی، وہ ہدایت۔ تو شرع صدر اور بات، اس کی خباثت یہ تھی کہ اہل سنت والجماعت کی مجالس میں بیٹھ کے اس طرح کی باتیں کرنا، شیعہ کی مجالس میں جا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کے اوپر بھونکنا۔ اور دوسری بات جو علامہ صاحب کہہ رہے تھے، یہ تاریخ جو ہے نا، خدا کے لیے کہ حضور کے بعد کیا ہوا یہ تاریخ، اور یہ تاریخ ان لوگوں نے لکھی، وہ خود مانتے ہیں کہ یہ ہم نے خدا سے سنا ہے، اور ان کے بارے میں جب کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں نا، اکثر راوی تھے بالکل بے ایمان آدمی ہے جو اسلام کو برباد کرنے کے لیے ہمیں لڑا رہا ہے، فلاں نے یہ ظلم کیا، فلاں نے یہ مجلس کے علم کیا، اور میں بڑھاپے میں چاہتا ہوں کہ امام حجت ہو جائے، مشرق مغرب میں میری باتیں جا رہے ہیں، امریکہ سے لے کے آسٹریلیا تک سن رہے ہیں لوگ۔ یہ بات جانی چاہیے کہ یہ جو ظلم ہے نا، ان کے بارے میں پہلے صحیح سنوں سے ثابت کریں۔ میں علماء کی ذمہ داری سمجھوں گا کہ آپ کے سر پر قرآن ہے اور اللہ گواہ، پہلے ثابت کرو کہ یہ ظلم ہوئے ہیں، اس کی کوئی مستند بات ہے۔ ہمارے اپنے دور میں بات ہوتی ہے، ہم اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ہمارے سامنے بھٹو صاحب ہوئے، ان کے حامی لکھتے ہیں کہ وہ بہت محب وطن تھے، وہ بھی کتابیں نوٹ پڑھ رہے ہیں۔ دوسری طرف وہ بھی ہے جو کہہ رہے ہیں وہ دشمن تھے، ملک کے غدار تھے۔ یہ ساری کتابیں پھیل گئی۔ اب جو کوئی بیچارہ پڑھے گا، اپنے دور کی بات ہے، کیا فیصلہ کرے؟ 1400 سال کی بات ہے، ہر طرح کے لوگ داخل ہو گئے مسلمانوں کو لڑانے کے لیے۔ اس لیے یہ متائن مضامن پہلے ثابت کرو صحیح سند سے، بے شک شیعوں کی کتابیں ہوں کہ ان کے راوی سچے ہیں، اور اگر تمہارے علماء کہیں کہ جھوٹے ہیں تو کیوں ان کی بنا پر خلیفوں کو برا کرتے ہیں، اور وہ کیوں حضرت علی حسین کو بدنام کرتے ہیں جو باغی؟ پہلے ثابت کرو کہ یہ چیزیں ہوئی، اور ان کے بعد حکم شرعی بیان کرو کہ بالفرض یہ ظلم ہوا، شریعت نے اس کی کیا سزا ہے، کافر ہو گئے کہ ان پر لعنت کی جائے۔ اس لیے اتحاد کی بات اگر کرنی ہے تو دیانتداری سے کرو، قرآن کو سچا مانو، تاریخ کو کھنگالو، اور اس میں سے جو ہے نا غلط باتیں چھانٹ کرتا ہے۔ بے شک کتنی ناراضگیوں نے کہ ہم تو صدیوں سے ہی سنتے ہیں، بڑی فائدہ ہے، صدیوں سے سننے سے بات سچی نہیں ہو جاتی، پہلے اس کی تحقیق کرو۔ تحقیق کے بغیر کسی بات کو ماننا انسانیت کی توہین ہے۔ اس کے لیے وسعت قلب کی ضرورت، سینہ کھلا کرو، علم حاصل کرو۔ تم سنیوں کی مجلسوں میں جایا کرو، وہ تمہاری مجلسوں میں آئیں، اور اچھے عالموں کو بلاؤ جو ملانے کی کوشش کریں، جو لڑانا چاہتے ہیں ان سے پناہ مانگو، وہ صرف اپنے پیٹ کے دھندے کے لیے چاہتے ہیں کہ یہ امت برباد ہو۔ اس امت کو ایک کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے دلوں میں طے کر لیں کہ ان کی نسبت جو ہے بہت بلند ہے۔ تیرے نام پر کروں جہاں فدا، نہ یہ جہاں فقط دو جہاں فدا، نہیں اس سے بھی میرا جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں میں۔ اللہ کے رسول کی شان اور مرتبہ کو کم ہے، اللہ کے لیے اس نسبت کو پہچانیں اور اس کا لحاظ کر کے ہر کلمہ گو کے ساتھ محبت کریں۔ اللہ سب کو ہدایت دے، دین کو سمجھیں اور بھائیوں کے محبت سے پڑھیں۔ اگر کوئی شیعوں کی کتاب لے لے اور کیا نشان لگانے ہیں، مناظرے کرنے، بحثیں، پھر تو لوگوں نے قرآن مجید پر بھی اعتراض کیے۔ 114 اعتراض ہیں جو ستارت پر کاش میں سوامی دیوبند جی نے کیے، اردو ترجمہ لے لیا، قرآن میں آتا اللہ مکر کرتا، اس نے کہا مسلمانوں کا خدا دفرا لیا۔ اب اعتراض کرنے پر آ جائیں، ہر بات پر ہو، نیت نیک ہو تو صحیح طریقہ سے سوچیں، اور شیعہ سے ہی پوچھ لیں یار تمہاری کتاب میں یہ تم کیا کہتے ہو، جو مانا وہ بتائیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ یہ تو بہت اچھی بات۔ سنیوں کا بھی آپ کو کوئی نظر آئے نا بخاری مسلم میں، تو میری طرف آپ رجوع کر لیں، میں آپ کا خادم ہوں، میں حل کر دوں گا۔ آپ خود کہ واہ سبحان، یہ تو بات ٹھیک ہی ٹھیک ہے۔ جب نیت میں خلل ہو کہ صرف اعتراض کرنے وکیلوں کی طرح صلح نہیں ہو سکتی۔ دو باتیں یہ میرے بھائی قبول کر لیں علماء حضرات، یہ روایت شیعوں کی ہے سنیوں کی، پہلے یہ پتہ کریں کہ وہ گروہ اس کو صحیح مانتا۔ اگر اس کے وہاں خود کہیں کہ یہ ضعیف اور موضوع من گھڑت ہے، جیسے کہ ہماری کتابوں میں لکھیے اس کے بیان کرنے میں جھوٹے ہیں، ان کی جان چھوڑو۔ جب وہ خود ہی کہتے ہیں کہ ہم اسے دستبار کیوں ان کے گلے پڑتے ہو، اور اگر صحیح ہے تو پھر اس کے بعد پوچھو کہ اس کا مطلب تم کیا لیتے ہو۔ جو معنی اور مراد سنی بیان کریں، اس پر اگر کوئی سوال ہو سکتا تو کریں۔ آپ اپنی طرف سے ایک معنی گھڑ لیں، اس پر بحث کرتے جائیں تو پھر جنگ ختم نہیں ہوگی۔
وہ بھی شیعوں کے ساتھ یہی کریں کہ شیعہ علماء سے پوچھیں کہ یہ تمہاری کتاب میں روایت ہے تم قبول کرتے ہو یا رد کرتے ہو؟ اگر آغا صاحب کہہ دیں یار ہمارے علماء خود کہتے ہیں یہ ضعیف ہے، بے شک کافی میں یہ کوئی صحیح نہیں، تو مسئلہ ختم ہو گیا۔ اگر انہوں نے کہا بدا کی طرح کہ روایت ٹھیک ہے، پھر مانا ان سے پوچھیں، جب انہوں نے بتایا یار وہی بات ہے تقریر ملک والی، تو صلح ہوگی۔ اور اگر غلط روایتیں بیان کرنی تو دونوں فریقوں کے ہاں ایک آدھی نہیں ڈھیروں ہیں، موضوع من گھڑت دفتر بنے ہوئے ہیں، ان کو نہ لے کر بحث کیا کریں کہ سنیوں کی فلاں کتاب میں، سنیوں کی کتابوں میں بہت سی جعلی اور آپ کی کتابوں میں بے شمار ہیں، تو ساتھ ساتھ لکھا کہ یہ نہیں صحیح روایت صحیح ہونی چاہیے اور معنی وہ لینا چاہیے جو گروہ خود لکھا، پھر انشاءاللہ صلح۔